بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام وائس آف پبلک ساتھ تصویر کلوترا حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج کا پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں مقبوضہ کشمیر, چونکہ مقبوضہ کشمیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جب تک ہم اپنے پروگرام میں مقبوضہ کشمیر کو ڈسکس نہیں کریں گے آگے نہیں چلیں گے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد آزاد کشمیر میں چونکہ الیکشن کی آمد ہے, الیکشن کی گہما گہمی ہے, لوگ وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں. جو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ فیڈرل میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں مختلف جماعتوں سے لوگ نکل کے تو وہ وفاداریاں چینج کرتے ہیں, اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ گئے. مسلم کانفرنس جو جس کا نام و نشان نہیں تھا, ختم ہو چکا تھا, وہ پہلے نون لیگ بنی. نون لیگ سے لوگ اب نکل کے واپس مسلم کانفرنس میں جا رہے ہیں, اور مختلف لوگ اور جماعتوں سے بھی مسلم کانفرنس میں جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی جانیں گے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا جو 5 سالہ دور تھا وہ بڑا سنہری دور, جس میں انہوں نے سب سے آزاد کشمیر میں جو ترقیاتی کام ہوئے, سب سے زیادہ کام تعلیمی میدان میں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. تو آج ہم دیکھیں گے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. آج کے پروگرام میں سینئر منسٹر, سابق سینئر منسٹر اور موجودہ لیڈر آف دا اپوزیشن جناب چودھری یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے بات کریں گے. ویلکم جی. چودھری صاحب, مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی اس وقت صورتحال ایک جیسی ہے. کشمیر کو ڈسکس کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کشمیری لیڈر ہیں, اب کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں موجودہ گورنمنٹ کی, اس سے پہلے بھی بڑی ڈھیلی سی پالیسیاں, آپ کے پیپلز پارٹی کے دور بھی پالیسیاں بڑی ڈھیلی سی تھی, کشمیر کے حوالے سے اس طرح سے ایفرٹس نہیں کی گئی. کشمیری کیوں پیچھے ہیں؟ کشمیری وزیر اعظم کیوں وہاں پہ جا کے اپنی بات نہیں کر سکتا جہاں پہ کرنی چاہیے؟ کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے ٹھیک کہا کلوترا صاحب کہ کشمیر اور فلسطین جو ہے وہ ان پہ بات کرنا, ان کے لیے ایکٹیویٹی کرنا, اس ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی, ان کی تو کوئی کشمیر پالیسی ہے ہی نہیں. کشمیر میں جو ہے وہ سر انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بیچ دیا. مسئلہ کشمیر کو جو ڈیمیج ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, یا وہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا ہے یا پھر عمران خان کے دور میں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کی بنیاد ہی پیپلز پارٹی کی جو ہے مسئلہ کشمیر پہ رکھی گئی تھی. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, جب آپ کو پتہ ہے 65 کی جنگ کے بعد جو تاشکند معاہدہ کے خلاف تھے, وہ اس جنگ کو منطقی جام تک لے کے جانا چاہتے تھے, جبکہ ایوب خان اپنے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے, بچانے کے لیے اس نے وہ سیز فائر کیا. تو بھٹو صاحب وہاں سے واپس آ کے انہوں نے ریزائن کیا اور کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کے عزم کا اعلان کیا. مقصد ایک جد و جہد کیا تھا, ایک عزم تھا. تو بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بحیثیت وزیر خارجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ کشمیر کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا, اور بحیثیت وزیر اعظم بھی جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے جو جتنے بھی مسئلہ کشمیر پہ جتنا بڑا کام ہوا ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوارے حکومت میں ہوا ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا دور. دوسری حکومتوں نے تو بالکل مسئلہ کشمیر پہ کام نہیں. یہ پچھلا جو نواز شریف کا دور تھا اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات بڑھاتے رہے, اور ادھر ہندوستان جو ہے وہ جبر کر رہا تھا, لائن آف کنٹرول پہ جو ہے آئے روز فائرنگ کر کے ہمارے بزرگوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, بچیوں کو شہید کر رہا تھا. میرے حلقے میں 3 بچے ایک ہی دن شہید ہو گئے تھے چڑوئی میں. تو لیکن یہ بالکل یہ اف بھی نہیں کر رہے تھے, اپنے تعلقات پال رہے تھے ان کے ساتھ. کبھی جندال اب جو حالات ہیں, اب بھی یہ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو بالکل یہ آرٹیکل 370 جو ایبروگیٹ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کی مرضی سے ہوا ہے. یہ حکومت بالکل ہی مسئلہ کشمیر پہ جو ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے, اور یہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو irreparable ڈیمیج جو ہے وہ کیا ہے. اور لیکن کشمیری جو ہے وہ بہادر قوم ہے, وہ اس بڑے لاک ڈاؤن سے کے باوجود جو ہے ان کے پاس استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ آج بھی ہندوستان کی ظالم جابر اور 9 لاکھ جو فوج ہے اس کا پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتا. وکیل انتہائی کمزور وکیل نکلا, بڑی وکالت کا دعویٰ تھا, انتہائی کمزور وکیل. دیکھیں مملکت پاکستان کی بات نہیں ہے, حکومت یہ جو پریزنٹ حکومت ہے مشرف کی حکومت تھی یا نواز شریف کی حکومت, سفیر کی بات کر لیتے جی, یہ انہوں نے ڈیمیج کیا. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیری ایک بہت بڑی طاقت ہے,
کشمیر کا نام ہی بہت بڑی طاقت ہے. کیا وجوہات ہیں کہ کشمیری اس اسٹیج پہ اپنا مقدمہ لے کے کیوں نہیں جا رہا؟ ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں. پاکستان ہے تو ہمیں، پاکستان ہے تو کچھ نہیں. پاکستان کو ہم اپنا وکیل ہم سمجھتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے جو ہے وہ وکالت کا جو اس کا فرض تھا وہ نہیں ادا کیا. اور یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیریوں کا، وہ ختم کرنے میں. اچھا، وہاں پہ انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے، یہاں پہ یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کتنی طاقت ہے؟ دیکھیں جی، یہاں جو ہے وہ جی بی کا حوالہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان، جموں کشمیر بشمول گلگت بلتستان ایک سیاسی وحدت ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حل تک جب تک کشمیری لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جاتا کہ خدا را دیے تھرو یعنی پلیبسٹ استصواب رائے کے ذریعے، اس وقت تک جو ہے وہ گلگت بلتستان جو ہے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہی رہنا چاہیے، اس کو پاکستان کا صوبہ نہیں بننا چاہیے. ادروائز جب کل اس پہ استصواب رائے ہوگا تو پھر وہ ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. جو گلگت بلتستان کا ووٹ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں آ سکے گا، کیونکہ وہ تو پہلے پاکستان کا صوبہ بن چکا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس حکومت نے جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ کشمیری لوگ جو ہے خوش نہیں ہیں، اور اس سے مسئلہ کشمیر کو اور ڈیمیج، پہلے بھی ڈیمیج ہوا اور ڈیمیج ہوگا. کیا انہوں نے کشمیریوں کی خوشی کو دیکھا؟ اگر وہ خوش نہیں ہے تو کیا یہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. وہ تو ان کو آج بھی پوچھو تو ہی ڈزنٹ نو وٹ کشمیر ایشو از، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ ہماری اسمبلی میں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں سفیر بنوں گا. خاک سفیر بنے، ایک ملک میں نہیں گئے. انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے 62 اپنے جو ان کا جے شنکر ہے فارن منسٹر، ہی گوز ٹو 62 کنٹریز. یہ عمران خان نے اپنا وزیر خارجہ 2 ملکوں میں بھیجا، ایک وہ چائنا میں گئے اور ایک جنیوا میں سوئٹزرلینڈ. ہی نیور وینٹ ٹو اینی ادر کنٹری. وہ جاریت کر کے، جبر کر کے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر کے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روند کے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ گئے اور ان کو اپنا ہم نواب بنا دیا. اور ہم تو جو جتنے بھی دوست تھے پاکستان کے مسلم ممالک، ان کی حمایت بھی نہیں ہم حاصل کر سکے. لیکن اس وقت صرف چائنا آپ کے ساتھ ہے، یا ترکی آپ کے ساتھ ہے، یا ملیشیا آپ کے ساتھ ہے، اور کون سا ملک آپ کے. جی فلسطین کے حوالے سے بھی جو جاندار کردار ہونا چاہیے حکومت پاکستان کا وہ نہیں ہے. وہ بھٹو صاحب کا کردار تھا، انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، یاسر عرفات کو یہاں بلایا. وہ لیڈرشپ اور تھی. محترم بینظیر بھٹو، وہ لیڈرشپ اور تھی. یہ کیا لیڈر ہے؟ یس، عمران خان واز اے گڈ اسپورٹس مین بٹ از ناٹ اے گڈ لیڈر. نہیں، وہ تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے ان کو آبزرو کیا کہ وہ تو پاکستان کو بھی وہ کرکٹ گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں. کبھی ایک وزٹ کو اٹھایا ادھر کر دیا، لیفٹ ڈال دیا، اس کو سویپ پہ ڈال دیا، کوئی اس طرح سے. He doesn't know how to rule the country, there's no such thing as good governance in this country, I tell you. ہے ہی نہیں ہے. ہر چوتھے مہینے بعد چیف سیکرٹری چینج ہوتے ہیں، سیکرٹری چینج ہو 3 سال کے لیے بنتے ہیں، منسٹر جو ہر 3 مہینے بعد چینج ہو رہے تھے. So he doesn't know the ABC of politics. اب ویسے اس بات پہ آپ اگر زور دیں کہ جو اقوام عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو متحد کیا جائے اور ان میں اتحاد ہو جائے، تو میرے خیال سے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، اور اسلامی دنیا بڑی طاقت ہے، دولت ان کے پاس ہے، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ جو ہے وہ کھل کے نہیں سامنے آ رہے. ایک پاکستان، ایک ٹرکی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بولتا ہے، لیکن ٹرکی از دی اونلی کنٹری. اور آئی سلوٹ طیب اردوغان. اس وقت اسلامی دنیا کا اگر کوئی حکمران ہے تو وہ طیب اردوغان ہے، جو ہر جگہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں بولتا ہے. چلے واپس آتے ہیں کشمیر کی طرف، آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں. الیکشن کی آمد ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، بے شمار لوگ جو ہے وہ فیڈرل کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا پائے گی. پیپلز پارٹی آج بھی ایک بڑی سیاسی قوت ہے، بڑی پاپولر پارٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے 5 سالہ جو دور تھا اس میں سب سے زیادہ کام ہوئے. ہم نے ریاست کو ایجوکیشن اسٹیٹ بنایا، ہم نے میڈیکل کالجز دیے 3، ہم نے 5 یونیورسٹیاں دی، ہم نے پورے آزاد کشمیر کا روڈ انفراسٹرکچر جو تھا وہ بڑھا دیا نا. 5 سال آپ نے بڑی ٹکا کے سب سے بڑی ترقی اب یاد آ رہی ہے. اب لوگ ریلائز کر رہے ہیں، اور اس الیکشن میں لوگ وہ جو ہے وہ واپس آئیں گے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی
میدان مارے گی اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. اللہ کے فضل. نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ فیوچر بلاول بھٹو صاحب کا ہے. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. آزاد کشمیر لیکن میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو ان کی سیاست جو ہے وہ تو باہر چلے گئے, اتنے سزا ہو گئی, یہ لمبا کام ہے ان کا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نظریہ اور سوچ اور فکر کی پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی ہی چاروں صوبوں کے اتحاد کی جو ہے وہ ضامن ہے, کیونکہ پاکستان کی بقا کی ضامن ہے, کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے, اور پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ اقتدار میں آ کر اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر ڈالے گی. بالکل ایسا ہی ہے جی. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے گزشتہ 5 سالوں سے, آپ پہ الزام ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار. کوئی فرینڈلی اپوزیشن, میرے تو تلخیاں ہوتی رہی ہیں, بڑی شدید قسم کے الفاظی جنگ رہی ہے ہماری اسمبلی کے اندر. میرے اور فاروق حیدر صاحب کے درمیان ہمیشہ تلخی رہی ہے. یہ تو بالکل یہ گڈ گورننس نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں, نہ یہ کوئی ڈیلیور کر سکیں. ایک میگا پروجیکٹ آزاد کشمیر میں نہیں دے سکے, ایک میگا پروجیکٹ. ہم نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ دیے. آپ نے جو پروجیکٹس دیے تھے ایجوکیشن کے, کیا وہ چل رہے ہیں؟ سارے چل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل سے سارے چل رہے ہیں. سارے چل رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ تو ایک پرائمری اسکول نہیں دے سکے ان 5 سالوں. آئی ڈونٹ نو وٹ دے بین ڈوئنگ. تو ہم اسمبلی میں بھی بولتے رہے, باہر بھی بولتے, دیر از نو سچ تھنگ ایز فرینڈلی اپوزیشن. فاروق حیدر صاحب تو اٹ ڈزنٹ لائک مائی فیس ایٹ آل. میرٹ کی پابندیاں وہ میرٹ کو روندا گیا پاؤں تلے. کس حد تک؟ ابھی یہ جو انہوں نے کیا ریسنٹلی, کس کو نوازا؟ یہ پرسوں جو کیا انہوں نے, یہ جو ایڈاک ملازمین تھے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو کنفرم کیا ہے. اور اب جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو انتظار میں تھے پبلک سروس کمیشن ہوگا اور ہم میرٹ کی بنیاد پر جو آگے جائیں گے, ان کے مستقبل کا تو قتل ہو گیا ہے. وہ تو سراپا احتجاج ہے پورے ملک میں, جو ہے پوری ریاست میں لوگ سراپا احتجاج. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے بات چلی تو مسلم کانفرنس کے حوالے سے بات ہوئی. 8 اکتوبر کے زلزلے کا بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ آج تک کسی کو علم نہیں وہ کہاں گیا پیسہ. تو کسی نے الزام لگایا کہ وہ جو پیسہ تھا وہ سردار عتیق نے پرویز مشرف کو دیا کہ ہمارے اگلے 5 سال لگوا دیں. کیا آپ کی نالج میں یہ بات ہے؟ نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ جو ری ایبلٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی, وہ نہیں کر سکے وہ. لیکن ہم نے پیپلز پارٹی جب آئی تو ہم نے پوری کوشش کی کہ جو وہ منصوبے تھے جو زلزلے کے, وہ سارے ان کو ہم نے امپلیمنٹ کیا, ان کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. آپ کے دور میں ایک ریام برج شروع ہوا تھا میرپور میں. جی ہاں. ابھی تک وہ وہیں پہ پڑا ہوا؟ نہیں, ہمارے دور میں نہیں, شروع تو مسلم کانفرنس کے دور میں ہوا تھا. اچھا. لیکن ہمارے دور میں جو ہے وہ 90% کمپلیٹ ہو گیا. ایک جگہ ہے جہاں وہ رک گیا, جو پلرز تھے وہ نہیں ایک جگہ ٹک نہیں رہے تھے وہ ڈیم کے اندر, اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ آئے, فارن انجینئرز آئے, اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ نہیں کر سکے. اور یہ حکومت جو ہے یہ بھی 3 سال نہیں کر سکی. فارورڈ کوٹا میں ایک پاور پلانٹ لگایا گیا بہت پہلے, لاس ہو گیا اس کا. عوام کا پیسہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ یہ برج یہ لاس پہ جا رہا ہے, یہ ٹوٹ جائے گا, کبھی بھی گر جائے گا. جو اس کی موجودہ صورت حال ہے, اوپر جا کے دیکھیں بڑے بڑے کریچز پڑے ہوئے. یہ اتنا پیسہ عوام کا پیسہ, یہ نقصان, اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب جی جب بھی کوئی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت انشاءاللہ آئے گی, امید رکھیں آپ سے, انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پائی کا حساب لے گی. جن لوگوں نے امبیزلمنٹ کی ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہے, they will have to face the music. آپ یہاں پہ آزاد کشمیر میں کسی کے ساتھ اتحاد کر کے جماعت بنائیں گے, حکومت بنائیں گے؟ پیپلز پارٹی تنہا الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالی. الیکشن کے بعد کوئی اتحاد اور انشاءاللہ حکومت بنائے گی. الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کولیشن ہو سکتی ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. ناٹ آئی ڈونٹ تھنک پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی, لیکن الیکشن کے بعد سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ تو ان کا سر پیر ہی نہیں ہے. وہ تو 5-6-7 لوگ ہیں ان کے پاس الیکٹیبلز اس وقت, وہ تو دیکھ رہے ہیں باقی جماعتوں کے کوئی جو ہے. آپ کی ذات میں کچھ کرپشن کے الزامات آئے؟ جی, آپ کی ذات میں کچھ کرپشن کے الزامات آئے پچھلے عرصے میں, اخبارات کی زینت بنی خبریں, نیب وغیرہ کا, وہ کیا ایشو تھا؟ کوئی کیس نہیں تھا. دیر از ناٹ اے سنگل کیس ان نیب آف مائن. میرا ایک سنگل کیس نہیں نیب. چلیں, امید رکھتے ہیں کہ آپ حکومت بنا کے تو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو جیسے آپ نے بتایا کہ مسئلہ کشمیر پر بنیاد تھی پیپلز پارٹی کی, اس کے اوپر
باضابطہ طور پہ کوئی ورک ہوگا, کوئی شاید کشمیری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کلوتھا صاحب اس پارٹی کے ہر دور حکومت میں مسئلہ کشمیر پہ کام ہوا ہے, اور مسئلہ کشمیر کو جتنا انٹرنیشنلائز اور پولیٹیسائز پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں حکومت ہوا ہے کبھی نہیں ہو سکتا, کسی اور حکومت میں کبھی بھی نہیں. وہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہوا, پولیٹیسائز ہوا, اس کے بعد کوئی حکومت نہیں کر سکتی. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تصویر کلوتھرا کو اجازت دیں, آئندہ پروگرام کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے